زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ سوال ایسا ہے سائنس اس کا درست جواب دینے میں آج بھی تذبذب کا شکار ہے۔ سائنس آنکھوں دیکھ کے انسانی نفسیات سے محسوس کیے جانے والے تجرباتی حقائق پر یقین رکھتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سائنس کو کچھ ہی عرصے بعد اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بدلنا پڑتا ہے۔ سائنس کے مطابق آج سے کئی ہزار سال پہلے کائنات آگ کا گولا تھی، پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اسی دھماکے کے نتیجے میں بہت سے سیارے اور ستارے وجود میں آئے۔ زمین بھی اسی دھماکے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس نے سورج کے گرد گردش سٹارٹ کر دی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس پر زندگی کا ظہور ہوا۔ زمین پر انسانی زندگی کے ابتدا کے بارے میں سائنس کا ارتقائی نظریہ آج بھی بہت مقبول ہے، جس کو عام زبان میں ایولیوشن کہا جاتا ہے، اور یہ ڈارون کی پیش کی گئی تھیوری ہے۔ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے وہ صدیوں کے ارتقائی عمل کے بعد انسان بن گیا۔ حالانکہ یہ نظریہ بہت مزے کا خیز ہے، کیونکہ اگر انسان بندر سے انسان بنا جو آج کل بندر ہم دیکھتے ہیں، یہ کیوں وقت کے ساتھ ساتھ انسان نہیں بن گئی؟ اور صدیوں پہلے والے بندر ارتقائی عمل سے انسان بن گئی، کیا خبر جو بندر آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی آنے والے صدیوں میں انسان بن جائے، جن میں سے کچھ جارج ڈبلیو بش بنے، کچھ جارج واشنگٹن بنے۔ اور سب سے اہم سوال وہ یہ ارتقائی عمل بندروں میں ہی کیوں ہوا؟ جب بندر ترقی کر انسان بن رہے تھے تب گدھے، مچھلیاں، ہاتھی وغیرہ کہاں تھے؟ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ترقی کر کے کچھ نہ کچھ بن جانا چاہیے تھا۔ صدیوں پہلے والا ہاتھی آج بھی ہاتھی ہے، جبکہ بندر ارتقائی ترقی کر انسان بن گیا۔ حال میں ہی امریکن ڈاکٹر ہیلی سلور نے تحقیقی کتاب میں زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کے بارے میں چونکا دینے والے انکشاف پیدا کیے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائکس اور کمنٹس کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انسان زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر ہیلی سلور نے ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ میں کہا ہے، انسان زمین کا رہائشی نہیں ہے، اس کو کسی دوسرے سیارے سے یہاں بھیج دیا گیا۔ انسان سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ہیلی سلور جو کہ ایک سائنسدان ہے اور اس نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح لکھا ہے، آئے ہم اس کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مہذب پہ یقین نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان پہلی بار جس جگہ بھیجا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا ہے وہ سیارہ اس قدر آرام دہ پرسکون تھا جس کو VIP کہا جائے تو ٹھیک ہے۔ وہاں انسان بہت نرم و نازک تھا، جو کہ اس کے نرم و نازک سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کو اپنی روزی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا، وہاں سردی اور گرمی ہی کی جگہ ہمیشہ ایک جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے سیارے کی دھوپ اور خطرناک شعاعیں بالکل ہی نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے بالکل باہر ہو۔ انسان سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو آرام دہ سیارے سے نکال کر یہاں پھینک دیا گیا۔ لگتا ہے جیسے وہ بہت ہی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیارے اور ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جس کو چاہتا سزا کے طور پر جہاں چاہتا بھیج دیتا۔ وہ انسان کو پیدا کرنے میں بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر ہیلی سلور نے کہا ہے کہ زمین ایسی جگہ کے مانند ہے جس کو جیل بولا جا سکتا ہے، جہاں مجرم کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ زمین کی شکل کالا جیل پانی کی طرح ہے، خشکی کا ایسا ٹکڑا جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ ڈاکٹر ہیلی سلور نے کچھ یوں بیان کیا ہے، زمین کی کشش اور جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش میں بہت فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین کی گریوٹی سے بہت کم تھی، وہاں چلنا پھرنا بہت آسان تھا۔
اسی وجہ سے انسان کو کمر درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گریوٹی کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی زمین کے پیرالل پائی جاتی ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی زمین کے 90 ڈگری زاویے پر پائی جاتی ہے۔ انسان زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سینسٹون کا شکار ہونے لگتے ہیں، جبکہ جانور میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جلد بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق دھوپ کی شعاعوں سے ہو۔ نمبر 6، انسان کا اس سیارے پر پایا جانا دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ ان کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے مختلف اور زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کا اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر وقت ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنے چند لقمے کھانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے غذا کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے چیز کو اور جسم کے مطابق غذا کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جبکہ وہ اپنے اصل سیارے پر تھا، کھانا پکانے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ غذا کو ڈائریکٹ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کا یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و گدے بستر کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جانور کو اس طرح کے بستر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسی چیز کی علامت ہے۔ انسان کا اصل سیارے پر انسان کا سونا، آرام کرنے والی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو کہ اس کے جسم کے مطابق نرم تھی۔ نمبر 9، زمین پر آئے ہوئے سے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزاروں سال ہی گزرے ہیں۔ یہ اپنی پرانی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح بنا رہا ہے، کبھی موبائل فون ایجاد کرتا ہے اور کبھی گاڑیاں، کیونکہ اس کو آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے۔ جو آج کی ایجادات نظر آ رہی ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام اصلاحات موجود ہیں۔ ڈاکٹر ہیلس کی کتاب میں اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اس کے دلائل کو آج تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ ایک سائنسدان کے الفاظ ہیں، جو کہ حقیقی داستان ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہیلی سلور نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب قرآن مجید میں بھی لاتعداد دفعہ بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو جنت ملے گی، جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔